سے کشتی نکل گئی مخدوم اشرف کا کرم ہے یہ، مخدوم اشرف کا کرم ہے یہ، مخدوم اشرف کا کرم ہے یہ، مخدوم اشرف کا کرم ہے یہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب پر اللہ کی ہزاروں رحمتیں اور برکتیں نازل ہو۔ اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش و شاداب رکھے، آمین۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔ اگر ہماری ویڈیوز اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دے، کیونکہ اچھی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ مزید ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے۔ سوال و جواب کے لیے کمنٹس ضرور کرے۔ ناظرین، آج جو ویڈیو جس وظیفے کے ساتھ محمد قمر عالم اشرفی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، وہ اولاد کے حوالے سے وظیفہ ہے۔ ایک چیز معاشرے کے اندر نظر آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ شادی کے 3 یا 5 سال ہو چکے ہیں، 8 سال 10 سال ہو چکے ہیں، لیکن ان کے گھر کوئی اولاد نہیں۔ میں نے سوچا کہ اس پریشانی کے حل کے سلسلے میں قرآن مقدس کے ذریعے کچھ رہنمائی آپ کی کروں اور قرآن مقدس کے روشنی کے اندر کوئی علاج آپ کے سامنے میں پیش کروں۔ ناظرین، آج کا یہ وظیفہ اپنے ان بھائیوں اور بہنوں کے لیے لے کر آیا ہوں جو اولاد جیسی عظیم نعمت سے محروم ہیں، بہت سارے وظائف کر کے تھک چکے ہیں اور وہ اولاد کے بہت خواہش مند ہیں۔ ناظرین، اسماء الحسنہ کے یہ اسم مبارک الخالق، یہ اس ذات کا نام ہے جو کسی شے کو عدم سے وجود میں لائے، یعنی مناسب حال، قوتوں اور صلاحیتوں سے آراستہ اور بہترین وجود بخشنے والا۔ انسانوں میں سے جب کوئی کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا پہلا درجہ اندازہ کرنا یا اس کا خاکہ تیار کرنا اور اس کے لیے ضروری سامان مہیا کرنا ہے۔ اسی کو تخلیق کہا جاتا ہے، چونکہ تخلیق یا خلقت دراصل اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، جس نے تمام کون و مکان اور کائنات کی تمام مخلوقات کا بنایا ہے۔ اسی لیے الخالق بھی اس کا ایک صفاتی نام ہے۔ ناظرین، ترتیب عمل کیا ہے، توجہ سے سنیں۔ اولاد کے حصول کے لیے 1 سال تک 1000 مرتبہ یا خالقوں کا ورد کیا جائے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے نیک اولاد عطا ہوگی۔ جو شادی شدہ جوڑا اولاد سے محروم ہو وہ جمعرات کو نفلی روزہ رکھے اور یا خالقوں کا ورد 4386 مرتبہ کرے اور درود شریف 11 مرتبہ اول و آخر پڑھے، اور جمعرات و جمعہ کی درمیانی رات کو پانی کے 1 گلاس میں دم کر کے دونوں میاں بیوی اس پانی کو پی لے اور پھر اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے دعا مانگے۔ یا اللہ، اکیلی ذات تو تیری اچھی لگتی ہے، ہم تو اولاد والے اچھے لگتے ہیں۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اولاد نرینہ عطا ہوگی۔ اگر کسی عورت کا حمل گر جاتا ہو تو اس صورت میں وہ خود 7 دن تک بعد نماز عشاء 7000 مرتبہ اس اسم کو پڑھے اور پانی پر پھونک مار کر خود پیے۔ اول و آخر 21 مرتبہ درود شریف پڑھے، انشاءاللہ اسے اولاد حاصل ہوگی۔ اولاد کے حصول کے لیے بہت سارے وظائف ہیں، مگر ایک مجرب عمل پیش کر رہا ہوں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ پارہ 6 سورہ مائدہ کی آیت 17 کو روزانہ 41 دن تک
300 مرتبہ پڑھ کر کسی میٹھی چیز پر دم کر کے زوجین یعنی میاں بیوی مل کر کھائے۔ جب عورت حاملہ ہو جائے تو حاملہ عورت حمل کے شروع سے صبح و شام ایک تسبیح چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حالت میں بکثرت پڑھنا شروع کرے اور قدرت کی رحمت آنکھوں سے دیکھے۔ یا خالقو یا مصورو یا جمیلو، یا خالقو یا مصورو یا جمیلو، انشاءاللہ اللہ پاک قرآن مقدس کی برکت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین پاک کے صدقے میں اولاد کی خوشیوں سے مالا مال فرمائے گا، آمین ثم آمین۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، آپ کے بہت سے کانسیپٹس کلیئر ہوئے ہوں گے۔ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر کوئی ابھی سوالات آپ کے موجود ہیں اس عنوان کے متعلق یا کسی اور عنوان کے متعلق، یا آپ ہمیں کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں، تو برائے مہربانی ویڈیو کے نیچے اپنا کومنٹ درج کیجئے۔ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے تمام سوالوں کا جواب دے سکیں۔ جزاکم اللہ۔